खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू को कुरेदने जा रहे हैं वो पहली नज़र में शायद बहुत ही सादा और मासूम लगे। जी, YouTube पर बच्चों की नर्सरी राइम्स। बिल्कुल। हमारे पास नूनू टीवी नामी एक चैनल की वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें बच्चों के लिए बनाए गए कई गाने शामिल हैं। और ये बज़ाहिर बहुत आम से गाने हैं। जी, लेकिन हमारी आज की खोज का मकसद सिर्फ इन गानों को सुनना नहीं बल्कि इनकी तहों में छुपे हुए उन असबाब को समझना है जो बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। कि ये गाने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं। हाँ, कि ये जिस्मानी तकलीफ, बीमारी और दोस्तों के साथ झगड़ों जैसे बड़े मसाइल से निपटने के लिए बच्चों को क्या ज़हनी टूल किट दे रहे हैं। तो चलें जरा इसको कुरेद कर देखते हैं। जरूर। ट्रांसक्रिप्ट में सबसे पहले बूबू सॉन्ग है, यानी चोट लगने वाला गाना। जी। इसका फॉर्मेट बहुत सीधा सा है। एक बच्चा साइकिल चलाते हुए गिरता है या झूले से फिसलता है और फौरन अपनी अम्मी को पुकारता है, मम्मी मुझे बूबू हो गया है। और हर बार यही होता है। हर बार यही होता है। तो ये बार बार दोहराने का कोई खास मकसद है? क्या ये सिर्फ बच्चे को तसल्ली देना है? देखें, ये तसल्ली देने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। जो चीज हमें एक सादा सी तिकरार लग रही है वो दरअसल एक बच्चे के जहन में एक बुनियादी हिफाजती रद्दे अमल की प्रोग्रामिंग कर रही है। प्रोग्रामिंग? जी, ये गाना बच्चे को सिखा रहा है कि जब भी जिस्मानी तकलीफ हो तो पहला कदम क्या उठाना है। पहला कदम खुद से कुछ करना नहीं बल्कि फौरन किसी बड़े, किसी काबिल एतमाद शख्स से मदद मांगना है। अच्छा। ये एक तरह से जिंदगी का पहला इमरजेंसी प्रोटोकॉल है जो उनके जहन में बैठाया जा रहा है। अच्छा, तो ये एक तरह की ट्रेनिंग है कि जब मुश्किल आए तो अकेले घबराने के बजाय मदद के लिए पुकारो। ये बाकी एक अहम सबक है। बिल्कुल। लेकिन ये तो हुई नजर आने वाली चोट, जैसे घुटने पर खराश आ गई। उन गानों में उस खौफ का क्या हल है जो नजर नहीं आता, जैसे बीमार पड़ जाना? ट्रांसक्रिप्ट में उसके फौरन बाद एक बीमारी वाला गाना भी है। जी, और ये गाना इसी ख्याल को एक कदम आगे ले जाता है। ये बीमारी के पुरअसरार और खौफनाक तस्वर को छोटे काबिल फहम हिस्सों में तकसीम कर देता है। वो कैसे? गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, मेरा बच्चा उदास क्यों है, फिर अलामात की निशानदेही होती है, नाक सुर्ख है और छींकें आ रही हैं। मेरा बच्चा बहुत थका हुआ लग रहा है। जी, तो ये बीमारी को किसी नामालूम दुश्मन के बजाय एक काबिल शनाख्त हालत बना देता है। यानी ये खौफ को कम करने का एक तरीका है। जब आप जानते हैं कि क्या हो रहा है तो आप कम डरते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, गाना उसके बाद हल भी बताता है, दवा पीना, सोना और आराम करना। और सबसे अहम बात ये कि वो एक इख्तिताम भी दिखाता है। गाने का आखिरी हिस्सा कहता है, मेरा बच्चा अब बेहतर लग रहा है, खुश और सेहतमंद है। इससे बच्चे को ये यकीन दहानी मिलती है कि बीमारी एक आर्जी हालत है जो खत्म हो जाएगी। ये बीमारी को एक पुरअसरार स्याह बादल के बजाय एक ऐसे सफर के तौर पर पेश करता है जिसका आगाज, दरमियान और एक खुशगवार इख्तिताम है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। तो इन गानों ने बच्चों को जिस्मानी तकलीफ से निपटने का एक तरीका सिखा दिया, लेकिन बच्चों की दुनिया में इससे भी बड़ा मसला सामाजिक तकलीफ होती है। जी, दोस्तों में झगड़े। हाँ, खास तौर पर खिलौनों पर। क्या ये गाने इस महाज पर भी कोई मदद करते हैं? हाँ, और ये वो जगह है जहाँ ये गाने बच्चों को समाजी गुफ्तगू शनीद के मतलब बातचीत के पहले असबाक सिखाते हैं। अच्छा। ट्रांसक्रिप्ट में एक गाना खास तौर पर शेयरिंग यानी खिलौने बांटने के बारे में है। उसमें एक बहुत आम मंजर दिखाया गया है। एक बच्चा दूसरे से खिलौना मांगता है, मैं खेलना चाहता हूँ। जवाब मिलता है, नहीं, ये आज मेरा है। ये तो हर घर और प्लेग्राउंड की कहानी है, लेकिन इस गाने में जो हल पेश किया गया है वो कुछ ज्यादा ही मिसाली नहीं लगता? आप किस तरह कह रहे हैं? मतलब पहला बच्चा सिर्फ प्लीज कहता है और दूसरा फौरन अपना खिलौना दे देता है और कहता है, ठीक है, अब हम मिलकर खेलते हैं। हकीकी जिंदगी में तो एक प्लीज से शायद ही काम बनता हो। सही। क्या ये बच्चों को गैर हकीकी उम्मीदें नहीं दिला रहा? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक मिसाली दुनिया है, लेकिन यहाँ मकसद हकीकत की अक्कासी करना नहीं बल्कि बच्चे को एक स्क्रिप्ट या एक फॉर्मूला देना है। एक फॉर्मूला? जी, सोचें, जब एक बच्चा गुस्से में होता है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो रोएगा या फिर खिलौना छीनने की कोशिश करेगा। ये गाना उसे एक तीसरा बेहतर रास्ता दिखा रहा है। अच्छा।
یہ اسے ایک جادوئی لفظ دے رہا ہے جس سے کامیابی کا امکان بڑھ سکتا ہے۔ یہ حقیقت کی پیچیدگیوں میں الجھانے سے پہلے اسے بات چیت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا سکھا رہا ہے۔ اچھا، تو مقصد کامیابی کی گارنٹی دینا نہیں بلکہ کوشش کرنے کا ایک مثبت طریقہ سکھانا ہے۔ بالکل، ضد اور طاقت کے استعمال کے بجائے الفاظ کا استعمال۔ اور میں نے نوٹ کیا کہ یہی مکالمہ گڑیا اور پھر ٹرک کے ساتھ بھی دہرایا جاتا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ مختلف کھلونوں کے ساتھ اسی اسکرپٹ کو دہرا کر یہ گانا اس اصول کو ایک عالمگیر سچائی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ ہر جگہ کام کرے گا۔ ہاں، یہ نہیں کہ یہ صرف گڑیا پر کام کرے گا، بلکہ یہ ہر صورتحال میں لاگو ہونے والا اصول ہے۔ یہ بچوں کے ذہن میں اس خیال کو پختہ کرتا ہے کہ شائستگی سے بات کرنا ایک طاقتور حکمت عملی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور گانا بھی ہے جس میں ایک بچہ رو رہا ہے اور اس کی ماں پوچھ رہی ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ جی، اور پھر وہ اسے باری باری لالی پاپ، سائیکل، کار، یہاں تک کہ دودھ کی بوتل جیسی چیزیں پیش کرتی ہے۔ تو یہ کس بارے میں ہے؟ یہ گانا بھی اسی نگہداشت کرنے والے یعنی کیئر گیور کے کردار کو مضبوط کرتا ہے جو ہم نے بو بو سانگ میں دیکھا تھا، یعنی مسائل کا حل بڑوں کے پاس ہے۔ صحیح۔ لیکن اس میں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے۔ یہاں ماں کو فوراً نہیں پتہ چلتا کہ مسئلہ کیا ہے، اسے مختلف چیزیں آزمانا پڑتی ہیں۔ یہ بچے کو سکھاتا ہے کہ بعض اوقات بڑوں کو بھی آپ کی بات سمجھنے میں وقت لگ سکتا ہے، اور یہ صبر اور کوشش کا عمل ہے۔ یہ ہمدردی کا ایک خاموش سبق بھی ہے کہ دوسرا شخص آپ کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بچے سے بات چیت میں پلیز کا استعمال ایک اہم سبق ہو گیا، لیکن جب معاملہ 2 سے زیادہ بچوں کا ہو، جیسے کسی پارک میں جہاں وسائل محدود ہیں، ایک ہی سلائیڈ ہے یا ایک ہی جھولا، جی وہاں تو صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور ہمارے ٹرانسکرپٹ میں اس مسئلے کے لیے بھی ایک گانا موجود ہے جو خاص طور پر باری باری کھیلنے یعنی ٹیکنگ ٹرنز کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس میں پارک کے اندر پیش آنے والے حقیقی جھگڑوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ 2 بچے ایک ہی کھلونا ہوائی جہاز پر لڑ رہے ہیں، کچھ بچے سلائیڈ پر ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، ایک سیٹ والی کھلونا کار پر بحث ہو رہی ہے، یہ سب میں نے دیکھا ہے۔ جی، یہ وہ تمام مسائل ہیں جو روز کھیل کے میدان میں نظر آتے ہیں۔ تو اس گانے میں ان جھگڑوں کا کیا حل پیش کیا جاتا ہے؟ کیا یہاں بھی کوئی بڑا آ کر مسئلہ حل کرتا ہے؟ یہیں پر کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ہر منظر میں کوئی بڑا نہیں بلکہ ایک عقل مند چھوٹی آواز یا ایک ہوشیار دوست مداخلت کرتا ہے اور کہتا ہے چلو باری باری کھیلتے ہیں یا شیئرنگ کرنا بہتر ہے۔ اوہ، تو یہ کوئی بچہ ہی کہہ رہا ہے؟ جی، یہ بہت اہم تبدیلی ہے۔ گانا اب بچوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ وہ اپنے مسائل بڑوں کی مدد کے بغیر آپس میں بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ انہیں خود مختار بنانے کی طرف ایک قدم ہے۔ بالکل۔ پہلے مرحلے میں سکھایا گیا کہ مدد کے لیے بڑوں کے پاس جاؤ، اور اب سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے سماجی اصول خود بناؤ اور ان پر عمل کرو۔ بالکل، یہ سادہ شیئرنگ سے آگے بڑھ کر مشترکہ وسائل کو منظم کرنے کا سبق ہے، اور گانے کا آخری بند تو اس پورے سبق کا خلاصہ کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ تو یاد رکھو پیارے دوستو، مل کر کھیلنا بہتر ہے، شیئرنگ اور خیال رکھنا ہی صحیح راستہ ہے۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں ہے بلکہ ایک واضح اخلاقی ہدایت ہے۔ یہ بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں رہنے کے قانون واضح کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ یہ سب گانے تو سماجی اور جذباتی ذہانت بڑھانے پر مرکوز ہیں، لیکن ہمارے ٹرانسکرپٹ میں ایک ایسا گانا بھی ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے، The Wheels on the Car۔ جی، The Wheels on the Bus کی طرح۔ ہاں، اس میں نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی چوٹ، نہ کوئی اخلاقی سبق، بس گاڑی کے پہیے ہیں جو گھومتے ہیں، ایک بچہ ہے جو روتا ہے، ہارن ہے جو بجتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف وقت گزاری ہے؟ جو ہمیں بے معنی تکرار یا وقت گزاری لگتی ہے، وہ ایک چھوٹے بچے کے دماغ کے لیے دنیا کو سمجھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اچھا، ان گانوں کا مقصد سماجی نہیں بلکہ علمی یعنی کوگنیٹو ہوتا ہے۔ یہ گانے دنیا کی کیٹالاگنگ کر رہے ہیں۔ کیٹالاگنگ؟ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس سے میری مراد ہے کہ یہ گانا بچے کو مشاہدہ کرنا اور چیزوں کو جوڑنا سکھا رہا ہے۔ جوڑنا؟ جی، یہ ایک چیز پہیے کو اس کے کام گھومنا اور اس کی تفصیل گول گول سے جوڑتا ہے۔ یہ ایک آواز واں واں کو ایک وجود بچہ سے جوڑتا ہے۔ یہ ہارن کو بیپ بیپ کی آواز سے جوڑتا ہے۔ تو یہ زبان سیکھنے کی بنیاد ہے۔ بالکل، الفاظ کا مطلب تبھی بنتا ہے جب وہ کسی چیز، عمل یا آواز سے جڑے ہوں۔ اچھا،
تو یہ گانا بچوں کو یہ نہیں سکھا رہا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، بلکہ یہ سکھا رہا ہے کہ دنیا ہے کیا اور اس کے حصے کیسے کام کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں تکرار اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ گول 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 گول، یہ بڑوں کے لیے تو تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ یہی تکرار تو سیکھنے کا جادو ہے۔ چھوٹے بچوں کا دماغ پیٹرن یعنی نمونوں کو پہچان کر سیکھتا ہے۔ جب وہ بار بار ایک ہی ساخت سنتے ہیں، The object on the car goes song، تو ان کے دماغ میں یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ ان کے لیے ایک افراتفری بھری دنیا میں ایک پیش قیاسی اور منظم ساخت فراہم کرتا ہے، جو نہ صرف تعلیمی لحاظ سے اہم ہے بلکہ نفسیاتی طور پر بہت اطمینان بخش بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ نرسری رائمز کا مجموعہ صرف تفریح کا سامان نہیں ہے، یہ تو بچوں کی ابتدائی زندگی کے لیے ایک مکمل گائیڈ بک ہے۔ جی، ایک طرح سے۔ جب چوٹ لگے تو کیا کرنا ہے، جب کوئی کھلونا نہ دے تو کیا کہنا ہے، جب پارک میں جھگڑا ہو تو کیا حل نکالنا ہے، اور یہاں تک کہ دنیا کی چیزوں کو پہچاننا کیسے۔ بالکل، یہ زندگی کے ابتدائی چیلنجز کے لیے پہلے سے تیار شدہ اسکرپٹس ہیں۔ اسکرپٹس یہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تکلیف میں مدد مانگنی چاہیے، پلیز کہنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور باری باری کھیلنے سے سب خوش رہتے ہیں۔ یہ زندگی کے پیچیدہ حالات کے لیے آسان، واضح اور ہمیشہ کامیاب ہونے والے حل پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے سماجی رویوں کی ابتدائی پروگرامنگ ہے۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ اور یہیں سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ گانے ایک مثالی دنیا بناتے ہیں جہاں اصول واضح ہیں اور ان پر عمل کرنے سے ہمیشہ مثبت نتیجہ نکلتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب یہی بچے حقیقی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں پلیز کہنے سے ہمیشہ کام نہیں بنتا، یا جہاں شیئرنگ اتنی سیدھی اور آسان نہیں ہوتی، تو یہ سادہ اور ہمیشہ کامیاب ہونے والے اسکرپٹس ان کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ اور اس وقت کیا ہوتا ہے جب حقیقت نرسری رائمز کے ان مثالی اسباق سے بہت مختلف اور پیچیدہ نکلتی ہے؟